السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہیپاٹائٹس سی کے بارے میں بات کریں گے۔ جہاں دن بدن کیمیکل والی کھادوں اور زہریلے سپرے کر کے سبزیاں و پھل تیار کیے جا رہے ہیں، ایسے میں بیماریوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان میں ایک بیماری ہیپاٹائٹس سی بھی ہے جس نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے۔ جس کو دیکھو عجیب بے چینی کے عالم میں چند رپورٹس اٹھائے پھر رہا ہے کہ دیکھو مجھے ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے۔ ہیپاٹائٹس نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ کئی جوانوں کی شادیاں اس وجہ سے رکی ہوئی ہیں کہ کہیں بہو سے بیٹے کو وائرس منتقل نہ ہو جائے، یا طلاقیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اگر کسی ایک کو ہیپاٹائٹس سی ہو جائے تو دوسرا گھبرا جاتا ہے کہیں مجھے بھی یہ نہ ہو جائے۔ ہیپاٹائٹس اصل میں سوزش جگر ہے جو کہ بڑھتے بڑھتے ABC تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ اصل میں جرکان سے شروع ہوتا ہے اور صحیح علاج نہ ہونے کی وجہ سے بڑھتا رہتا ہے اور C تک نوبت آ جاتی ہے۔ آنکھوں کا رنگ گہرا زرد ہوتا ہے، قبض، پیشاب زرد جلندار کم مقدار میں بار بار آتا ہے، کبھی پاؤں پہ ورم ہو جاتا ہے، جگر سکڑ جاتا ہے، تلی بڑھ جاتی ہے، بھوک بند ہو جاتی ہے، مقام جگر پر درد اور بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اگر خونی کے آ جائے تو مریض کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے، معدہ اور آنتوں میں سوزش ورم ہو جاتا ہے۔ اگر دوسری بار خونی کے آ جائے تو مریض نہیں بچ سکتا کیونکہ یہ جگر کے کینسر ہونے کی وجہ ہوتی ہے۔ آج کل ہیپاٹائٹس سی کے لیے ویکسینیشن کروانے کا کہا جاتا ہے۔ اس میں انجیکشن کا کورس کروایا جاتا ہے اور رپورٹس میں کہا جاتا ہے کہ یہ بارڈر لائن ہے، جراثیم ان ایکٹیو ہو گئے ہیں، لیکن ہوتے جگر میں ہی ہیں جو مناسب ماحول میسر آتے ہی دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ان مریضوں کو جنہوں نے ویکسینیشن کروائی ہو انہیں چاہیے کہ ہر 6 ماہ بعد اپنا دوبارہ ٹیسٹ کروا لیں کہ جراثیم ایکٹیو تو نہیں ہوگی۔ خاص کر گرمی کے موسم میں یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ علاج کے لیے مریض کو گرم خشک خوراک سے پرہیز کروائیں، قبض نہ ہونے دیں۔ تو یہ جو پرچی سکرین پر چل رہی ہے نا، اس میں خانے بنے ہوئے ہیں، مثلا 1 2 3 4 5 اور 6۔ اس میں جو 4 نمبر خانہ ہے نا، وہ والی خوراک کا پرہیز کروانا ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ مغز اخروٹ نہیں دینے، دیسی انڈے، خوبانی خشک نہیں دینی، مربع آم، کھجور، اجوائن، پودینہ، ساگ تارا میرا، باتھو، میتھرے، دیسی مرغ، تیتر، بٹیر، کبوتر کا گوشت، کلیجی، ساجنا، سرخ مرچ اور سبز مرچ بالکل نہیں دینی، پپیتا، خوبانی خشک نہیں دینی، اس کے علاوہ میتھی سبز نہیں دینی، اس کے علاوہ جون سا ہے زردی انڈا، شہد اور چلغوزے جون سا ہے نا، ایسے مریض کو نہیں دینے۔ تو ہیپاٹائٹس کے مریض کو جون سا ہے نا جون سی خوراک دینی ہے، اس میں ایسا ہے کہ پیٹھا، گاجر، مربع گاجر، حلوہ گاجر، مربع پہی، دودھ والی سوئیاں، فرنی، برفی، مکھن، میٹھے چاول، سونف، چھوٹی الائچی، سفید ہیرے کا کہوہ، چاروں مغز، کدو، مولی، پیلے شلجم، ٹینڈیا، کالی توری، گاجر، چقندر، کھچڑی، مونگی کی دال، کیلا، ناشپاتی، گرما، گنا، موسمی، شربت بزوری، شہد پانی میں ڈال کے، ٹھنڈے پانی میں ڈال کے وہ دینا ہے، کیلے کا ملک شیک، دودھ بھیڑ، بادام، روغن بادام، دھنیا سبز، گوشت دمبا، ساگو دانہ کی کھیر، کسٹر، اسبگول، انڈے کی سفیدی، کچی لسی، دودھ سوڈا، جو کا دلیا، ابلے چاول، دودھ، شلجم، جو، گھیا توری، ٹینڈے، کدو، دال ماش، بھنڈی، عربی، مغز بکرا، تربوز، تازہ ناریل، شکرکندی سفید، سردہ، میٹھا انار، امرود، سرخ، آلو بخارا، میٹھے، کھیرا، برف گھر کی، شربت سندل، شربت بزوری، یہ چیزیں جو سی ہیں ہیپاٹائٹس کے مریض کو زیادہ سے زیادہ دینی ہے۔ تو ایک چیز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس میں ایسا ہے کہ پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائے گا بند کھوڑ، یعنی جو مکرم ہارس جینٹ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بالکل گردے کی شکل کا ایک پھل ہے، کسی درخت کا پھل ہے۔ تو اس کو جب توڑیں گے نا تو اس میں سے مغز نکلے گا ہلکا کریم کلر کا نا، تو اس مغز کو اچھی طرح باریک پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد اس کو جون سا ہے اس کی جو سی مقدار خوراک ہے نا، وہ ایک چھوٹا چائے کا چمچ جون سا ہے نا، وہ صبح نہار منہ اور شام کو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے
جو چاٹی کی لسی کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اگر چاٹی کی لسی نہیں ملتی تو کچی لسی کے ساتھ یا دہی کی لسی کے ساتھ جو سا اس کو استعمال کرنا ہے. تو 1.5-2 مہینے تقریباً اس کو استعمال کر لیں. استعمال کرنے کے بعد ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ کروا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر آئے گا. لیکن اگر پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے اگر تھوڑا بہت اثر رہ جاتا تو 15-20 دن اور اس جو سا ہے بند کھوڑ والے نسخے کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہیپاٹائٹس کے جراثیم جسم سے نکل جائیں گے اور صحت ہو جائے گی. چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند زندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.